5% पाकिस्तान के बच्चे वो अपने पूरे ना कद पे पहुंच सकते हैं या उनकी ब्रेन पूरी तरह उस तरह बढ़ती है क्योंकि उनको वो ग़िज़ा पूरी नहीं मिलती। ये बहुत फिगर है। पहली दफ़ा इसके लिए हम अब एहसास प्रोग्राम में एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि कैसे हमने 3 साल तक बच्चों की ग़िज़ा पूरी करनी है ताकि वो स्टंटेड ना हो, क्योंकि तो ज़िंदगी में तो वो पीछे रह गए ना, कि अगर ना उनका ब्रेन सही तरह डेवलप होगा और ना उनका जिस्म, तो ज़िंदगी की रेस में तो पहले ही वो पीछे रह गए। तो ये सिर्फ यही नहीं है, दूध का बहुत बड़ा मसला है। मैंने जब आया तो मुझे कहीं से कंप्लेंट आई कि जी दूध हमें खालिस नहीं मिल रहा। मैंने चेक करवाया, पता चला ज्यादातर जो दूध बेचा जा रहा है जो पैकेट में नहीं है वो कंटेमिनेटेड है। कई इलाकों में जब टेस्टिंग करवाई गई तो पता चला वो दूध ही नहीं है जो दूध के नाम पे बेचा जा रहा है। वॉशिंग मशीन में दूध बन रहा था, यूरिया डाला जा रहा था, अजीब अजीब चीजें। सोचें कि ये हमारे बच्चों को इस तरह की जो उसकी ग्रोथ के लिए जो सबसे बुनियादी चीज दूध है, वही उसको खालिस नहीं मिल रहा। जब हमने सख्ती की तो दूध की कीमत ऊपर चली गई। जब खालिस दूध के ऊपर जोर लगाया तो जब चेक किया शहरों के अंदर जो दूध आता है, जब उसको चेक किया गया तो शहरों में दूध की कीमत ऊपर चली गई। तो फिर समझ आई कि बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। फिर और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हमारी जो गाय भैंसें जो दूध देती हैं वो 6-6 गुना कम है और मुल्कों से, चाइना से, यूरोप से। तो क्या वजह है इसकी? फिर जब हमने देखा तो हमें पता चला कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि अपनी जो हमारी गाय भैंसें इनकी जीन्स ठीक करें ताकि यहां भी पैदावार बढ़ जाए। और वो कोई मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ हमें इसके लिए इंपोर्ट करनी थी बाहर से जो स्पर्म इस्तेमाल होता है गाय भैंसों की जीन्स ठीक करने के लिए। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। असल में मसला क्या है? मसला पाकिस्तान का है, एक में अंग्रेजी की टर्म है एलीट कैप्चर, या जो मुल्क हमारा बना वो सबके लिए नहीं बना, वो छोटे से तबके ने कैप्चर कर लिया उस मुल्क को, वसाइल को भी, सारी अच्छी सहूलतें उनके लिए, मरात उनके लिए। कभी किसी ने चेंज करने की कोशिश नहीं की थी। कि जब अंग्रेज आया था, अंग्रेज की गुलामी क्या थी? अंग्रेज ने अपने लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाए हुए थे। वो कैंटोनमेंट्स में रहते थे, वहां आम यहां के हिंदुस्तानी नहीं जा सकते थे। उनकी अपनी स्टैंडर्ड थी, उनकी तनख्वाहें मुफ्त थी, वो ज्यादा वो हुक्मरान थे। हमारे पैसों के ऊपर वो बादशाह बन के रहते थे, हम गुलाम थे। लेकिन जब हमें आजादी मिली तो हमें करना यह चाहिए था कि हमारे जो हुक्मरान आए उन्होंने फिर सबको बीच में, जिसको इंक्लूसिव कहते हैं, सबको शामिल करना चाहिए था पाकिस्तान की तरक्की में। वो नहीं हुआ। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, मैं जब पढ़ा था थोड़े से थे इंग्लिश मीडियम स्कूल, बाकी उर्दू मीडियम, सारा इंटेलेक्चुअल उर्दू मीडियम से आता था। देखते देखते इंग्लिश मीडियम बढ़ते गए और उर्दू मीडियम की स्टैंडर्ड गिरती गई सरकारी स्कूलों की। पहले सारे बेहतरीन जो स्कॉलर सरकारी स्कूलों से आते थे, वो सरकारी स्कूलों की स्टैंडर्ड गिर गई। थोड़े से लोगों के लिए प्राइवेट इंग्लिश स्कूल बन गए, अच्छी तालीम और नौकरियां उनके लिए। किसी ने नहीं सोचा कि आम आदमी कैसे इस तालीम से 21वीं सदी में जाएगा। और ये हर चीज यही मसला आया। अस्पताल गवर्नमेंट के अच्छे भले थे, वो पीछे रह गए, प्राइवेट अस्पताल बन गए, पैसे वाले लोग प्राइवेट अस्पताल, बेचारे आम आवाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिसकी स्टैंडर्ड कुछ नहीं थी। इंसाफ का निजाम भी क्या हुआ? वकील हैं, महंगे वकील हैं तो इंसाफ है। गरीब कमजोर आदमी जब ताकतवर के सामने अदालत में जाता है वो मार खा जाता है। कब्जा ग्रुप बन गए, केसेस नहीं, जमीन का केस ही नहीं हल होता था, कब्जे शुरू हो गए। हर जगह कमजोर आदमी ने मार खाई, पीछे रह गया, थोड़े से लोग ऊपर चले गए, अच्छी नौकरी थोड़ी सी एलीट के लिए। तो जो हमारी ज़राअत थी उधर भी यही हुआ। असल तो ज्यादातर हमारे किसान तो छोटे हैं,
چھوٹی لینڈ ہولڈنگز کے جو بڑے بھی تھے، آہستہ آہستہ زمین بڑھتی بڑھتی وہ چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہو گئی. تو جو چھوٹے کسان تھے ان کی جب تک ان کی مدد نہ ہم کرتے، ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے کہ وہ سیڈ اچھی سی دنیا سے ڈیولپ کرتے یا لے کے آتے یا امپورٹ کرتے. ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، کریڈٹ نہیں تھا. ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ وہ پیسہ خرچ کر کے اپنی زمین کی پیداوار بڑھاتے، نہ وہ مارکیٹ کر سکتے. وہ فصل جلدی جلدی اگر نہیں بیچتے تو ان کے پاس سٹوریج ہی نہیں تھی. تو اس کے لیے بیچ میں آڑتی آ گیا. نہ ان کو کیپٹل، نہ ان کو پیسے ملتے تھے، نہ ان کے پاس سٹوریج تھی. تو ان سے سستی چیزیں خریدتے اور وہ مہنگی بیچتے تھے. اور پھر جو وہ انپوٹس کے لیے چیزیں خریدتے تھے وہ مہنگی ہوتی تھی بنسبت طاقتور کے. تو ہر جگہ جو سسٹم تھا اس نے چھوٹے کو پیچھے چھوڑ گئی ریس میں. اور جو انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے، وہ پہلی چیز اس کی حکومت دیکھتی کمزور طبقے کو ہے. میں اس لیے بار بار مثال دیتا ہوں، میں جب اقتدار میں نہیں آئے تو میں کبھی مدینہ کی ریاست کی نہیں بات کرتا تھا. میں صرف اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا تھا. اور پھر میں جو 3 اصول تھے مدینہ کی ریاست کے، جسے جو بنیاد رکھی گئی مسلمانوں کی عظمت کی، جب امامت کی انہوں نے دنیا کی کئی سو سال، وہ تھا انصاف، انسانیت اور خودداری. تو جو مدینہ کی ریاست تھی، جو باقی مختلف تھا دنیا میں، انہوں نے سب سے پہلے نچلے طبقے کو اٹھایا تھا. اور جو چائنا کی آج دنیا میں سب سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے پچھلے 35 سال میں جب 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تو تب وہ سپر پاور بنے. اور انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے اپنے کسانوں کی، چائنا میں بھی چھوٹی چھوٹی ہولڈنگز تھی، غربت اصل میں دیہاتوں میں تھی. تو چائنا نے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ چھوٹے کسانوں کی مدد کی، جو کہ ہمیں 74 سال پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی، جو ہم نے نہیں کی. تو آج جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن جمشید چیمہ نے کی اور منسٹر فخر امام نے آپ کے سامنے جو زراعت کے اوپر بات کی، میں صرف اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ وہ ہے کیا. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے آگے، یہ یقین ڈال لیں کہ ہمیں صرف فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ یہ ہماری نیشنل انسیکیورٹی بن جائے گی. ہم اگر اپنے لوگوں کو، کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کو صحیح معنی میں غذا نہیں دے سکتی، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. بھوکے لوگ اگر آپ کے قوم میں اگر 15, 20, 30, 40% بھوکے لوگ رہ جائیں تو وہی قوم کو نیچے لے آئیں گے. اور لانا بھی چاہیے. وہ قوم اس کو سزا ملنی چاہیے جو کہ اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتی، ان کی غذا پوری نہیں کر سکتی. لہذا آج جو بتایا گیا کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو آگے ہم اپنے لوگوں کا، ابھی بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، لیکن اس ریٹ کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں آگے ہمارے یہ مسئلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے آج سے ہم اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ قدم اٹھانے ہیں جو آگے بجائے یہ کہ ہمارے آگے کھانے کی انسیکیورٹی ہو، ہمارے پاس کھانا نہ ہو، ہم ایکسپورٹر بن جائیں. تو میں آج آپ سارے کسانوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا، میں نہیں جھکتا. تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی اس انسان کو صلاحیت دی ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق. اس نے ہمارے میں
جب فرشتوں کو کہا کہ تمہارے پاس تمہیں بھی نہیں وہ طاقت دی، جو صلاحیت دی جو انسان کو دی، اس کا مطلب ہم سب میں اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی ہے جو کسی اور اس میں مخلوق کو نہیں دی. لیکن اس صلاحیت کو نکالنے کے لیے اللہ نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور انسان محنت کرتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں، وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ جو انسان کے اندر طاقت آتی ہے، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ مثلا ایڈمنڈ ہلری نے فیصلہ کیا، جو پہلا آدمی چڑھا تھا سب سے اونچے پہاڑ پہ، کہ میں نے اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے. یاد رکھیں اس سے پہلے جنہوں نے بھی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی، یا وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے. تو جان کی اس کو بازی لگانی پڑی، لیکن اس نے فیصلہ کیا میں نے چڑھنا ہے. تو انسان کامیابی تب ہوتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، کشتیاں جلا دیتا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے. تو ہمیں پاکستان کو، جو ہم ایک غلط راستے پہ چڑھ گئے، جب اپنے ایڈ کے اوپر جس طرح ایک منشیات لینے والے کو جو ایڈکشن ہو جاتی ہے، ہمیں بھی ایڈ کی ایڈکشن ہو گئی. ایسے لے کے گزارا کرتے تھے تو ہمارے میں وہ طاقت ہی نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی اگر ہم اپنی طاقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے. اللہ نے اس قوم کو کیا نہیں دیا. ابھی آپ کو جمشید چیبہ نے بتایا کہ کیا کیا فصلیں اگ سکتی ہیں یہاں، کتنی، سارا بلوچستان کا بتایا. کسی نے سوچا ہی نہیں اچھا جی بلوچستان تو وہاں تو بارش ہی نہیں ہے، اس کی کسی نے پرواہ نہیں کی کہ اس بھی بلوچستان میں بھی ہم کیا کیا اگا سکتے ہیں. ایسے جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں تو حالانکہ وہ ہم اسرائیل کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے کیونکہ وہ جو ظلم کیا انہوں نے فلسطینیوں پہ، لیکن انہوں نے اس ریگستان کے اندر جو ٹیکنیکس استعمال کی ہیں پانی کی، جو اس نے ریگستان میں جس طرح کی چیزیں اگائی ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ اتنا علاقہ پڑا ہوا ہے کیونکہ وہاں علاقہ تھوڑا تھا، بارش بھی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا ذہن لڑا کے اسی ریگستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم اللہ کے ایک وہ یہ نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمارے پہ دی ہے. 12 موسم ہے یہاں، اوپر سے شروع کریں آپ کاراکورم سے اور نیچے تک جائیں تو ہر جگہ پہ ہمارے پاس ہم ہر قسم کی کچھ بھی اگا سکتے ہیں، پھل اگا سکتے ہیں، کچھ بھی اگا سکتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف. آسان تھا وہی جو موہنجو داڑو کے زمانے سے جس طرح کے کسان چلے آ رہے تھے وہی ہم ابھی بھی کر رہے تھے، کسی نے کوشش ہی نہیں کی. تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ہر طرح یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اس ملک میں ہر قسم کسان کی مدد ہی نہیں صرف کرنی، کسان کے لیے ریسرچ کر کے اس کو بتانا ہے کہ ہر علاقے کے لیے کیا کیا چیز بہترین ہوگی. زوننگ کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے سیڈ ڈیولپ کرنا ہے، بیج کو ڈیولپ، ریسرچ کے اوپر اب زور لگائیں گے. شروع میں ہمیں بڑا فائدہ ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ سی پیک